یہ بات درست ہے کہ یہ ڈیل تاحال سیغہ راز میں رکھی گئی ہے، لیکن اسرائیل کے ایک اخبار ڈیلی ہیوم نے 7 مئی 2019 کو خفیہ ڈیل کے چند حصوں کو شائع کیا ہے جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ دستاویز کے مطابق یہ ڈیل اسرائیل، PLO اور حماس کے درمیان طے پائے گی۔ دستاویز کے مطابق بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت اور اس کے مشرق میں موجود شہر ابو دیس کو فلسطین کا نیا دارالحکومت بنایا جانا ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ کے علاقوں میں نئے فلسطین کے نام سے ایک ریاست تشکیل دی جائے گی۔ فلسطینی ریاست کو مغربی کنارے کا کچھ حصہ دیا جائے گا اور غزہ کی پٹی بھی اس فلسطین کا حصہ قرار پائے گی۔ 1 سال کے بعد اس ریاست میں انتخابات ہوں گے اور فلسطینی قیدیوں کو 3 برس کے عرصے میں مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق یروشلم تقسیم نہیں ہوگا، جبکہ اسرائیل اور نئی فلسطینی ریاست ذمہ داریاں تقسیم کریں گی۔ یروشلم میں رہنے والے فلسطینی نئی فلسطینی ریاست کے شہری ہوں گے، تاہم اسرائیلی میونسپلٹی زمین سے متعلق معاملات کو دیکھے گی۔ نئی فلسطینی ریاست اسرائیلی میونسپلٹی کو ٹیکس دے گی، جس کے بدلے میں وہ یروشلم میں رہنے والے شہریوں کی تعلیم کی ذمہ دار ہوگی۔ غزہ اور مغربی کنارے کو آپس میں جوڑنے کے لیے اسرائیلی زمین سے 30 میٹر بلند ایک ہائی وے تعمیر کی جائے گی۔ چین اس کے لیے درکار 50% رقم مہیا کرے گا۔ جنوبی کوریا، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ اور یورپی یونین ہر ایک اس ہائی وے کے اخراجات کا 10% مہیا کریں گے۔ غزہ کے بارڈر، اس علاقے میں ایئرپورٹ اور سی پورٹ کے قیام تک اسرائیلی کراسنگ اور ٹرمینلز کے ذریعے باقی دنیا کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ مغربی کنارے اور غزہ کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی، اس کے لیے صرف ایک راستہ دیا جائے گا جس کی نگرانی اسرائیل کرے گا۔ دستاویز کے مطابق اس وقت یروشلم میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد فلسطینی بستے ہیں۔ اسرائیل ان فلسطینیوں کے ایک خاص عرصے تک شہر سے دور رہنے کی صورت میں ان کی شہریت کو معطل کر سکے گا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی تعمیرات جو کہ عالمی قوانین کی روح سے غیر قانونی تصور کی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ اسرائیل کا حصہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق امریکہ، یورپی یونین اور خلیجی ریاستیں اس سودے پر سرمایہ کاری کریں گی، جس کی کل لاگت 30 بلین امریکی ڈالر یا 6 بلین ڈالر سالانہ ہے۔ اس سرمایہ کاری کا مقصد 5 برس میں نئی فلسطینی ریاست میں منصوبوں کی تکمیل ہے۔ دستاویز کے مطابق امریکہ اس منصوبے کا 20%، یورپی یونین 10% اور خلیجی ریاستیں اس منصوبے کے لیے 70% سرمایہ کاری فراہم کریں گی۔ نئی فلسطینی ریاست اپنی فوج نہیں بنا سکے گی، صرف پولیس کا محکمہ قائم کرنے کی مجاز ہوگی۔ اسرائیل اور نئی فلسطینی ریاست کے مابین ایک معاہدہ ہوگا جس کے تحت نئی فلسطینی ریاست خارجی حملے کی صورت میں اپنے دفاع کے لیے اسرائیل کو ادائیگی کرے گی۔ عرب ریاستیں اس سلسلے میں اپنا حصہ دیں گی۔ سودے پر دستخط کے بعد حماس کو اپنے تمام تر ہتھیار بشمول نجی ہتھیار مصری حکام کے سپرد کرنا ہوں گے۔ ہتھیاروں کی سپردگی کی صورت میں حماس کے اراکین کو عرب ریاستوں کی جانب سے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق اگر حماس اور PLO نے اس ڈیل پر دستخط کرنے سے انکار کیا تو ان کو سزا دی جائے گی، اور یہ سزا امریکہ نیز دیگر سرمایہ کاروں کی جانب سے فنڈز کی معطلی کی صورت میں ہوگی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین کو دیے جانے والے تمام فنڈز کو معطل کر رکھا ہے۔ اگر PLO اس معاہدے کو مانتی ہے اور حماس نیز اسلامی جہاد اسے قبول نہیں کرتا تو پھر ان دونوں جماعتوں کے خلاف امریکی سرپرستی میں جنگ شروع کی جائے گی۔ اگر اسرائیل اس معاہدے پر دستخط سے انکار کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے لیے اپنی امداد کو بند کر دے گا۔ ناظرین، اس نئی ڈیل میں در بدر فلسطینیوں کی واپسی کا کوئی ذکر نہیں۔ علاوہ ازیں اس ڈیل کے مطابق وہ ناجائز بستیاں جو عرب سرزمینوں پر اسرائیل نے بیرونی ممالک سے آنے والے یہودیوں کے لیے بنائی ہیں وہ جائز قرار پائیں گی اور اسرائیل کا قانونی حصہ ہو جائیں گی۔ دستاویز کے مطابق ڈیل آف دا سینچری میں اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر قبول کر لیا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق جب محمود عباس یا ان کی جگہ ان جیسا فلسطینی نمائندہ اس ڈیل پر دستخط کر دے گا تو ساتھ ہی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور ان سے ہم آہنگ دیگر عرب ممالک اس منصوبے کی تائید کر دیں گے۔ یوں اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ کہنا کسی طور غلط نہیں ہوگا کہ یہ نام و نہاد ڈیل قبلہ اول کے متوالوں اور ارض مقدس کے باسیوں کی توہین ہے۔ صہیونیوں کے مائنڈ سیٹ سے تاریخ عالم واقف ہے۔ سازش کرنا ان کی سرشت میں شامل ہے۔ یہ جہاں بھی گئے اپنے محسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے دریغ نہیں کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک سبھی ان سے پناہ مانگتے رہے۔